السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ سیدہ زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں کو واعظ فرمایا اور اس میں فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو چاہے تمہیں اپنے زیورات ہی میں سے کرنا پڑے۔ حضرت زینب بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود کے پاس لوٹ کر آئی اور ان سے کہا کہ تم تھوڑی کمائی کرنے والے آدمی ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کہ وہ صدقہ اگر میں تمہیں دے دوں تو کیا وہ مجھ سے کفایت کر جائے گا، ورنہ پھر بھی وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو دے دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تو خود ہی جا۔ چنانچہ میں گئی تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک اور انصارہ عورت بھی کھڑی تھی۔ میری ضرورت بھی وہی تھی کہ جو اس کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے رعب و دبدبہ عطا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم میں سے کسی کو اندر جانے کی جرات نہ ہوئی۔ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ ہم نے ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتلاؤ کہ دروازے پر دو عورتیں کھڑی ہیں اور یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ اگر وہ اپنے خامدوں پر یا ان کی گودوں میں زیر پرورش یتیموں پر صدقہ کریں تو کیا وہ شرعاً کافی ہو جائے گا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مت بتلانا کہ ہم کون ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور جا کر آپ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو عورتیں کون ہیں؟ حضرت بلال نے کہا کہ ایک انصارہ عورت اور دوسری زینب۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سی زینب؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جا کر بتلا دو کہ ان کے لیے دگنا اجر ہے، ایک رشتہ داری کا اجر اور دوسرا صدقے کا اجر۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، معلوم ہوا کہ عورت اپنے خامد کو صدقہ و زکوٰۃ کی رقم دے سکتی ہے اگر وہ غریب ہو، البتہ خامد اپنی عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ عورت کا نان نفقہ کا وہ خود ذمہ دار ہے جبکہ عورت خامد کی کفیل نہیں۔ گویا کہ اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے پر جن کا نان نفقہ واجب ہے، ان کو وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا، جیسے انسان کی بیوی ہے، بچے اور والدین ہیں۔ بے وقت ضرورت عورت ستر و حجاب کی پابندی کے ساتھ گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ نمبر 3، دینی مسائل و معاملات میں عورتوں کو بھی مردوں کی طرح دلچسپی لینی چاہیے اور اس میں شرم و حجاب مانع نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک فائدہ نمبر اس کا فائدہ نمبر 1 ہے کہ حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہرقل شاہ روم کے قصے سے متعلق لمبی حدیث میں مروی ہے کہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ جب کہ وہ ابھی کافر تھے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ اس کا مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور وہ باتیں چھوڑ دو جو تمہارے آباء و اجداد کہتے اور کرتے آئے ہیں، اور وہ ہمیں نماز کا، راست بازی کا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں توحید کے ساتھ ساتھ نماز اور مکارم اور اخلاق کی تعلیم ہے۔ نماز باجماعت عبادت میں سب سے اہم ہے اور راست بازی وغیرہ اخلاقی خوبیاں ہیں۔ ایک مسلمان کو توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد عبادات کی ادائیگی کا پابند اور مکارم اخلاق کا مظہر ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عنقریب ایسا علاقہ فتح کرو گے جس میں قرات کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ تم عنقریب مصر فتح کرو گے اور یہ ایسی سرزمین ہے جس میں قرات کا لفظ عام
عام بولا جاتا ہے۔ چنانچہ تم اس کے باشندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اس لیے کہ ان کا ہمارے ساتھ ذمہ اور رشتہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جب تم اسے فتح کر لو تو اس کے باشندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس لیے کہ ان کے لیے ذمہ اور رشتہ یا فرمایا کہ ذمہ اور سسرالی تعلق ہے۔ رواہ المسلم۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کا وہ رشتہ جس کا حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کا ان میں سے ہونا ہے، اور سسرالی تعلق کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان میں سے ہونا ہے۔ فائدہ نمبر 1، قرات دینار و درہم کی طرح ایک سکہ اور ان کا ایک جز تھا۔ دانک درہم کے چھٹے حصے کو کہا جاتا ہے۔ قرات دانک کا نصف ہے۔ مصر میں اس کا استعمال عام اور بول چال میں بھی ہے، اس کا چلن تھا۔ نمبر 2، ذمہ یہاں زمام حق اور حرمت کے معنی میں ہے۔ اس میں رحم سسرالی تعلق کی بنا پر اہل مصر سے حسن سلوک کی تاکید ہے، اس لیے اسے صلہ رحمی کے باب میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیش گوئی فرمائی اسی طرح ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد ہی مصر پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، چنانچہ ان کے عام و خاص سب جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد شمس، اے بنو کعب، اے بنو لوئی، اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنو مرہ بن کعب، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنو عبد مناف، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنو ہاشم، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنو عبد المطلب، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے فاطمہ، اپنے نفس کو آگ سے بچا، اس لیے کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تمہارے ساتھ میری رشتہ داری ہے، جسے کہ میں دنیا کی حد تک ضرور ملحوظ رکھوں گا۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، معلوم ہوا کہ قیامت والے دن حسب نسب کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری بھی نفع نہیں دے گی۔ وہاں صرف ایمان اور عمل صالح کی بنیاد ہی پر نجات ہوگی۔ جن کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صالحین جن کے لیے شفاعت کریں گے، وہ بھی گناہ گار اہل ایمان ہی ہوں گے، نہ کہ ایمان و عمل صالح سے محروم کا۔ کافر و مشرک ان کے لیے نجات ہوگی، نہ شفاعت۔ نمبر 2، دعوت و تبلیغ کے اولین مستحق اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، پہلے انہیں اللہ کے احکام پہنچائے جائیں۔ نمبر 3، رشتہ دار کافر و مشرک ہوں تب بھی رشتہ داری کے حقوق اور صلہ رحمی کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور اس کا اولین حق اور اہم تر تقاضا یہ ہے کہ انہیں ایمانی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی جائے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ حضرت عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علانیہ فرماتے ہوئے سنا کہ خفیہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بے شک بنی فلاں کی اولاد میرے دوست نہیں ہیں، میرے دوست تو اللہ اور نیک مومن ہیں، البتہ ان میں سے میری رشتہ داری ہے جس سے میں ضرور ملحوظ رکھتا ہوں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، حدیث میں بنی فلاں کے آل اولاد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریبی رشتہ دار ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ نے وضاحت فرما دی کہ گویا کہ ان میں سے میری قرابت قریبہ ہے، لیکن ان سے میری محبت ولایت دوستی نہیں، کیونکہ کافر اور مومن کی درمیان دوستی نہیں ہو سکتی۔ ولایت دوستی اور محبت کا یہ تعلق تو صرف اللہ اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لانے والے اہل ایمان کے مابین ہی ہو سکتا ہے۔ البتہ قرابت دار سے بشرط یہ کہ وہ محارب نہ ہوں صلہ رحمی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص
نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصول جنت اور جہنم سے بچنے کی حرص کا پتہ چلتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خود ساختہ چیزوں اور وظائف کا سہارا لینے کی بجائے اہل علم سے حصول جنت کا راستہ پوچھنا چاہیے، اور مسلمان ہر عمل اللہ وجل بصیرت کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اس حدیث میں حج اور روزوں کا ذکر نہیں، حالانکہ یہ ارکان اسلام میں سے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ارکان اسلام بیان کرنا مقصود نہیں تھا، کیونکہ وہ شخص مسلمان تھا۔ نیز حج کیونکہ زندگی میں استطاعت کے بعد ایک بار فرض ہے، اور روزے بھی سال بعد آتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا تاکہ سائل کو بات مختصر ہونے کی بنا پر یاد رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سائل کے حالات و ظروف کے مطابق جواب دیتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہی سوال کرنے والے کئی دوسرے افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مختلف جوابات دیے۔ نمبر 3، ان میں ان اعمال کی نشاندہی کر دی گئی جو جنت میں جانے اور جہنم سے نجات پانے کا سبب ہیں، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جنت محض آرزوؤں اور تمناؤں سے یا ایمان و عمل کے بغیر کسی سفارش سے نہیں ملے گی۔ بے شک حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ کھولے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور سے روزہ کھولے، اور اسی لیے کہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کھولے، کیونکہ یہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ اور فرمایا مسکین پر کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر کیے گئے صدقے کی 2 حیثیتیں ہیں، وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ اسے ترمذی نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، روزہ کھجور یا پانی سے کھولنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ان کے علاوہ جس چیز سے بھی افطار کیا جائے تو تمام چیزوں کا ثواب برابر ہے۔ بعض لوگوں کا نمک سے افطار کرنے کو باعث اجر قرار دینا بلا دلیل ہے۔ نمبر 2، غریب رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دوہرا اجر ہے۔ عموماً لوگ اپنے عزیز و اقارب کو بلا دیتے ہیں، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسروں کی بنسبت اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، لیکن میرے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ناپسند کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے مجھے کہا کہ اسے طلاق دے دے تو میں نے انکار کیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اسے طلاق دے دے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ فائدہ نمبر 1، اگر والدین کا حکم طلاق دینی اور اخلاقی بنیادوں پر ہو تو اس کی اطاعت ضروری ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ اگر اس کے اسباب کچھ اور ہوں تو پھر والدین کو ادب احترام سے سمجھایا جائے تاکہ وہ بھی راضی ہو جائیں، اور خواہ مخواہ عورت پر بھی ظلم نہ ہو۔ نمبر 2، اولاد کا اگر نافرمانی کرے تو والدین حاکم وقت سے شکایت کر سکتے ہیں، اور حاکم وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر والدین کی شکایت حقیقت پر مبنی ہے تو حکماً اس پر عمل کرائے۔ نمبر 3، اس روایت کے بعد ترک میں ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر والدین ظلم کریں تو ان کی شکایت بھی حاکم سے کی جا سکتی ہے، اور یہ ادب کے منافی یا نافرمانی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ بے شک حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور ان سے عرض کی کہ میری ایک بیوی ہے، میری ماں مجھے اسے طلاق دینے کا حکم دیتی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ اگر تو چاہے تو دروازے کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کر۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، والدن کے لغوی معنی ہے جننے والا۔ اس اعتبار سے اس کا اطلاق ماں اور باپ دونوں پر ہوتا ہے۔ اطلاق اور جس طرح والدین بصیغہ
تسنیہ سے مراد ماں باپ دونوں ہوتے ہیں اور والد ان کا اطلاق بھی دونوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس میں بیوی کی محبت پر والدین کی اطاعت اور رضامندی کو ترجیح دینے کی تاکید ہے۔ نمبر 3، گھریلو معاملات اگر پیچیدہ ہو جائیں تو کسی صاحب علم و دانا آدمی سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ نمبر 4، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے طلاق دینے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ معاملہ اس کے صوابدیدہ پر چھوڑ دیا کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس سے والدہ کو اذیت ہوگی اور وہ ناراض ہو جائیں گی تو پھر طلاق دے دے یا پھر کسی اور طریقے سے والدہ کو راضی کر لے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ ماں کے مرتبے میں ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کی ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ امام نووی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب سے متعلق صحیح میں بہت سی حدیثیں اور مشہور ہیں، ان میں سے اصحاب غار کی اور جریج کے قصے پر مشتمل احادیث ہے جو پہلے گزر چکی۔ ان کے علاوہ بھی وہ صحیح متعدد مشہور حدیثیں ہیں جنہیں میں نے اختصار کے پیش نظر چھوڑ دیا۔ ان میں سے اہم ترین حضرت عمر بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ کی طویل حدیث ہے کہ جو ایسے بہت سے جملوں پر مشتمل ہے جن میں اسلام کے قواعد اور ان کے آداب کا بیان ہے کہ میں وہ پورے حدیث انشاءاللہ باب رجا میں ذکر کروں گی۔ ان میں سے حضرت عمر بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت کے ابتدائی دور میں مکہ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نبی۔ میں نے کہا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا جائے، اور مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے کہا آپ کو اللہ نے کیا دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے اور بتوں کو توڑنے کا حکم دے کر بھیجا ہے، نیز یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی طرح پوری حدیث بیان کی، واللہ اعلم۔ فائد نمبر 1، خالہ بانجے کی وارث ہے، نہ بانجا خالہ کا۔ تاہم خالہ کے ساتھ ادب و احترام اور حسن سلوک کا معاملہ اسی طرح کرنے کا حکم ہے جس طرح ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 2، اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے اگلے سال عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تو واپسی پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آ گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے گھر لے گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اسے اپنے ساتھ رکھو۔ اب زید اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے کہ ہمارا حق زیادہ ہے کہ اسے اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی تھی اور سیدنا علی اور سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے چچا زاد تھی۔ البتہ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اس بچی کی خالہ تھی۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ جس طرح خالہ تربیت کر سکتی ہے اسی طرح کوئی اور نہیں کر سکتا۔ دیکھیے صحیح بخاری۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور رشتہ داری توڑنا حرام ہے۔ قال اللہ تعالی فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر اے منافقو تم سے یہی امید ہے کہ جب تمہیں اقتدار ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتہ داروں کو توڑ ڈالو۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو بہرا اور اندھا کر دیا۔ وقال اللہ تعالی والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللعنۃ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اور نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور وہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں،
یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ وقال اللہ تعالی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف ایک رب کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں ڈانٹو، اور ان سے اچھی طرح بات کہو اور اپنی بازو نرمی اور شفقت سے ان کے لیے جھکا دو اور ان کے حق میں دعا کرو، رب اے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پیار و محبت سے پالا۔ حضرت ابو بکر نفی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر سیدھے ہو کر بیٹھ کے اور فرمایا سنو، چھوٹی بات کہنا، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ پھر آپ اس بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، ان میں سے چند کبیرہ گناہوں کا بیان ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کا ارتکاب قرآن کریم یا حدیث شریف میں سخت وعید وارد ہو۔ اس کی تفصیل یوں ہے، نمبر 1، وہ کام کرنے والا حد کا مستحق ٹھہرتا ہے، کرنے والے کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی، اسے ملعون قرار دیا گیا۔ جس کام کے مرتکب کو کافر یا خارج از ملت قرار دیا گیا ہو۔ کسی کام کا حرام ہونے کی نص ہے، کسی گناہ پر اصرار بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی اور شرک کا ایک ساتھ ذکر کر کے واضح فرما دیا کہ یہ دونوں گناہ بہت ہی خطرناک ہیں، اور اسی طرح جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کے ذکر پر تکیہ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کے انداز میں اندر کی بھی بہت زیادہ شناعت و قباحت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام گناہوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اسی روایت کے بعض طرق میں ان گناہوں کو مہلکات تباہ کرنے والے کہا گیا ہے، یعنی یہ خود انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے اعمال صالح کو تباہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شریک گرداننا، باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل نفس، ناحق کسی کو مار دینا یا خودکشی کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا۔ رواہ البخاری۔ یمین غموس یعنی جھوٹی قسم وہ ہے کہ جو جان بوجھ کر انسان جھوٹی قسم اٹھائے، اسے غموس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قسم کھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے۔ فائدہ نمبر 1، کبیرہ گناہ اور بھی بہت سے ہیں جن کو بعض محدثین نے مستقل کتابوں میں جمع بھی فرمایا ہے، جیسے الزواجر یعنی انقتراف الکبائر اور کتاب الکبائر للذہبی وغیرہ، یعنی یہاں صرف مواقع کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک کا تذکرہ فرمایا، یا مقصد یہ بتانا تھا کہ چند مذکورہ گناہ کبیرہ گناہ میں سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ نمبر 2، شرک اور والدین کی نافرمانی کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ گناہ درجہ بدرجہ سنگین۔ بعض روایت میں انہیں اکبر الکبائر بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اولین فرض جو بندے پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اور حقوق العباد میں سب سے مقدم والدین کے حقوق ہیں۔ جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ قاتل سے بھی بڑھ کر مجرم ہے۔ حضرت عبداللہ بن
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اسی طرح وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، یوں گویا کہ وہ اپنے والدین کی گالی کا سبب بنا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے بے شک سب سے بڑا گناہ ہے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ جواباً اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور وہ کسی کے ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جواباً اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، گویا کہ یہ اس کا لعنت کا سبب بنا۔ فائدہ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو کسی دوسرے کے والدین کو گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اسی طرح وہ بھی جواب میں اس کے والدین کو گالی دے گا، یوں یہ اپنے والدین کی ذلت اور بے توقیری کا باعث بنے گا۔ نمبر 2، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی بھی طریقے یا فعل و حرکت سے والدین کو گالیاں دلوانے کا سبب بنتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، خواہ وہ کام جس ارتکاب سے یا گالیاں دلوانے کا سبب بنا تو معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی تائید سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے اثر سے بھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں من الکبائر عند اللہ تعالی ان یسبب الرجل لولدی، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی والدین کو گالیاں دلوانے کا باعث بنے، اس لیے کوئی بھی ایسا کام کرنے سے بچنا چاہیے جس سے لوگ کام کرنے والے کے والدین کو برا بھلا کہیں۔ نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان آدمی اپنے والدین کو گالی دے پر تعجب کا اظہار کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت سلیمہ اس سے گھن کھاتی ہے، اور یہ اتنا شنیع فعل ہے کہ قبل اس ازاں اسلام جاہلی معاشرے میں بھی اس کا تصور نہیں تھا۔ اس سے ان جاہل مسلمانوں اور مغرب زدہ نام نہاد تہذیب یافتہ لوگوں کو بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جو والدین کو برا بھلا کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے۔ نمبر 4، اس میں ان نوجوانوں کے لیے بھی لہما فکریہ ہے جن کی مجلسیں ایک دوسرے کی ماں کو گالی دے کر گرم کرتے ہیں، ایسے دوستوں سے جن کی یہ عادت ہو کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ نمبر 5، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر شاگرد کو کوئی اشغال ہو تو استاد کی طرف رجوع کرتا ہے، بلکہ غلط مفہوم سمجھنے اور بیان کرنے کی بجائے رجوع کرنا ضروری ہے۔ نمبر 6، علامہ ماروردی نے اس سے بھی استنباط کیا ہے کہ جس شخص کے بارے میں یقین ہو کہ وہ سرکے سے شراب بنائے گا، ریشم خود پہنے گا وغیرہ تو اس چیز سے فروغت نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح الادب۔ حضرت ابو محمد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سفیان راوی نے اپنی روایت میں قاطع کی بجائے قاطع رحم کے الفاظ بیان کیے ہیں، رواہ البخاری و مسلم۔ اس میں قطع رحمی پر کتنی سخت وعید ہے، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس وقت سخت وعیدوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس گناہوں سے بچ کر رہیں، اعاذنا اللہ منہا۔ حضرت ابو عیسیٰ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنا اور بغیر ضرورت کے سوال کرنا، نیز لڑکوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے۔ وکیلا وقالا، فضول بحث و گفتگو، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو تمہارے لیے ناپسندیدہ کیا ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ وماننا کا مطلب ہے واجبات کے ادا کرنے سے انکار کرنا، ہاتھ کا مطلب ہے ایسی چیز کا سوال کرنا جو اس کا حق نہ ہو، اور وعود البنات کے معنی ہے زندہ بچیوں کو قبر میں دفن کر دینا۔ کیلا وکالا کے معنی ہے جس بات کو بھی وہ سنے اس کی بابت لوگوں سے کہے، اسی طرح کہا گیا ہے، اور وہ فلاں نے اس طرح کہا ہے، درآں کے حالیہ اسے اس کی صحت کا علم ہے نہ گمان۔ آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے بلا تحقیق بیان کر دے۔ اضاعفۃ المال، اس کا مطلب فضول خرچی اور ایسی جگہوں پر خرچ کرنا جہاں دنیا اور آخرت کا شرعی مقاصد میں سے کوئی مقصد حاصل نہ ہو،
اور جہاں مال بچانا ممکن ہو وہاں اسے بچانے کی کوشش نہ کی جائے۔ کثرت السوال کا مطلب ہے کہ بغیر حاجت کے چمٹ کر سوال کرنا۔ تو اس کا فائد نمبر، علامہ طبی رحم اللہ نے اس حدیث کو حسن اخلاق کی معرفت میں اصل قرار دیا ہے۔ اس میں عمدہ اخلاق اور اچھی صفات کو جاننے کا نہایت عمدہ معیار بتایا گیا ہے۔ نمبر 2، باپ کو چھوڑ کر ماں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ بالعموم ماں کی نرمی کی وجہ سے اولاد ماں کی نافرمان زیادہ ہوتی ہے، اور باپ کی تکریم کے ساتھ ساتھ اس کا ڈر بھی ہوتا ہے، ورنہ ماں باپ دونوں کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 3، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کی اطاعت کرنے کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ تجھے تمام مال سے ان کی علیحدگی کا حکم دے تو تب بھی ان کی بات نہ ٹھکرا۔ نمبر 4، اولاد کے نافرمان ہونے کے درج ذیل وجوہات بھی ہو سکتے ہیں۔ جہالت، والدین اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے، والدین کے قول و فعل میں تناقض بھی اولاد کو نافرمان بنا دیتی ہے۔ بری صحبت، والدین خود اپنے والدین کی نافرمانی کر چکے ہوتے ہیں، جس کی سزا کے طور پر خود ان کی اولاد بھی نافرمان ہوتی ہے۔ بسا اوقات بد اخلاق بیوی بھی آدمی کو والدین کی نافرمانی پر ابھارتی ہے۔ بسا اوقات والدین اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے تو یہ بھی اولاد کے نافرمان ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے والدین کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔